اور میں ضرور اس کی ویڈیو جو ہے، اگر میچور ویڈیو ہے لیکن میں اس کو ضرور میں پلے کرنا چاہوں گا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان پیرنٹس کو، بچوں کو، جو کہ اتنے نامناسب حالات میں بھی، جبکہ وہاں پر کوشچن آف سروائیول ہے بھائی اقبال، اور یہ بچے دیکھیں خدا ان کی کیسے ستائش کرتے ہیں۔ ابھی جو سیکسفون میرا فیورٹ جو انسٹرومنٹ ہے، اور کیسے وہ خوشی واہ، کے ساتھ وہ پلے کر رہا تھا، اور عارف جو ہیں خدا ان کی جو تعریف کرتے ہیں، خدا نے یا نوجوانوں کو بڑا بلیس کیا ہے۔ تو عزیزو ضرور آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، یہ منسٹریز کو آپ ضرور سپورٹ کریں۔ خداوند ان بچوں کو بڑی برکت دے، جو بیٹیاں وہاں پہ زبور گیت گاتی ہیں، آپ کا گانا میں ان کو پلے کرتا ہوں، اور یہ نوجوان بیٹے ہیں۔ آ، آپ سوچیں کہ یہ انسٹرومنٹ اتنے مہنگے ہیں، ان کو خریدنا، پھر ان کے لیے ریکارڈنگ یہ کرنا مینٹیننس، بہت، بھائی بھال یہ بہت مہنگا شوق ہے، اور جب آپ ان کو پروفیشنلی کرتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ کاسٹ آتی ہے ان کی پکچرائزیشن۔ ہم تو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، وہ بڑا اچھا گیت ہے جی۔ کین یو امیجن کہ اس کی جو کاسٹ آئی ہوگی وہ ان بچوں کو کتنی آئی ہوگی، اس کی ایڈیٹنگ، اس کا ریکارڈنگ کا سارا سسٹم۔ تو پلیز آپ، ٹریکس بنانے. بالکل بڑا یہ مہنگا کام ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو سپورٹ بھی کیا کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، آپ ان کو انکریج کریں۔ تو چلیے، وقت ہو گیا خدا ان کے پاک کلام کا، تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہم دو سنا اتنی خوبصورت تھی کہ پنجابی کوئی بات نہیں، یہ بھی. اور دیکھیں ہم نے قوالیاں بھی پیش کی، ہم نے گیت بھی پیش واہ کیے، واہ. ٹپے بھی، تو مکس اردو انگلش پنجابی سب کچھ۔ تو متی کا انجیلی بیان ہم دیکھیں گے، کل ہم نے پہلا باب پڑھا تھا، آج دوسرے باب کی طرف چلیں گے، چیپٹر سیکنڈ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا باب جو ہے اس کو ہم تلاوت کریں گے، اور اس میں سے چند آیات میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، بیکاز our topic today is about the kingship of Jesus Christ۔ تو سنیے خدا کا پاک کلام، اپنی بائبل کو کھولیے۔ یوں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی ماں تو یوں لکھا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ اس تارا کس وقت دکھائی دیا تھا۔ یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے بورے میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نزل کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ان پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے۔ اس وقت دعا کرتے ہیں خدا ان ہم سب کو بڑی برکت دینا، اپنے بندہ کے ساتھ ہونا، اور اے پیارا خدا ان ہماری سوچوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، یسوع کے قاتل نام میں، آمین۔ میرے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وینکوور کینیڈا سے ایونجلسٹ ہیں، خدا ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ایک عرصہ سے وہ خدا ان کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وینکوور میں بلکہ مختلف ممالک میں خدا ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ بائبل ٹی وی گلوبل ایوری ویک وہ خدا ان کا پاک کلام لے کر آتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے خدا ان کے بادشاہ ہونے کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے کل سیکھا کہ ایمینول جو خدا ان کا نام ہے، اس کا ہمارے لیے کیا معنی ہے۔ ایمینول کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہماری اسٹرگل میں، ہماری تکالیف میں، ہماری خدمت میں خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج ہم اس بارے میں، خداوند کا نام ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کتاب میں اس کا نام جو ہے اس کی ران پر لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ تو اٹس ناٹ اونلی اے ٹائٹل بٹ دیٹس ہز نیم، کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو وہ کیسا بادشاہ ہے، اور ہم اس کی جو روٹس ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے
کہ پرانے عہد نامہ میں اس بادشاہ کے بارے میں جو باتیں جو پیشگوئیاں کی گئیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے تو ہماری زندگی کا بادشاہ ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اور ہم جب کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو آئیے ہم اس بارے میں اور زیادہ جانتے ہیں۔ تو بھائی اقبال صاحب، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو پرانے عہد نامہ میں جو خدا کے بادشاہ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، آ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ جی ہمیں بادشاہ دو، ہمارے بادشاہ ہونے چاہیے، غیر اقوام کے بادشاہ ہیں، تو خدا نے کہا کہ میں ان کا بادشاہ ہوں، وائی دے آر آسکنگ فار دا کنگ، اور جو بادشاہ ہوں گے وہ ان پر سختی کریں گے، پھر یہ روئیں گے چلائیں گے، وہ ظلم کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھے انہوں نے تو بلکہ قوم کو جو ہے تقسیم کر کے رکھ دیا، جنوبی سلطنت اور جس جو شمالی سلطنت وہ الگ ہوگی، تو ڈیوائڈ ہوگی کنگڈم جو ہے، جو دنیاوی جو بادشاہت تھی۔ تو خداون کی جب بادشاہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ذرا بتائیے گا کہ جو خدا کے بادشاہ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے، یا یسوع کے جو بادشاہ ہونے کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ زبور 2 میں کہتے ہیں کہ بیٹے کو چومو اس سے پہلے کہ وہ آئے، اپنے غضب میں آئے، دنیا کے بادشاہ ہو، دانش مند بنو۔ تو خداوند کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دہ بادشاہ ہے۔ ذرا اس کے بارے میں ہمیں پلیز بتائیے گا۔ جی اچھا، اب یہ جو بادشاہ کا کانسیپٹ ہے، جی۔ یہ استثنا 10 کی 17 میں ہوں۔ بھی یہ بھی اشارہ یسوع کی طرف کیا گیا ہے، ہوں۔ بلکہ اس کی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے بھی کچھ حوالہ جات ہیں جس یہ میں میں پڑھتا جاؤں ساتھ ساتھ، اگر آپ مجھے اجازت جی تو دیں۔ یہ پہلے جو آپ نے مکاشوہ 19 کی 16 پڑھی ہے کہ اس کے پوشاک اور اس کی ران پر ایک نام لکھا ہوا ہے نا، ہوں۔ یعنی وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ تو یہ جو ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈینیل نے بھی اس بات کو یہ ذرا میں آیت اس کی پڑھ بھی دوں ذرا، اگر آپ اجازت جی دیں۔ آیت پڑھ دیں جی، استثنا ڈیوٹرانومی 10 کی جی، ڈیوٹرانومی چیپٹر 10۔ ڈیوٹرانومی چیپٹر 10 بوستہ سار اس کی 10 کی 17۔ جی یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الہوں کا الہ، خداوند کا خدا ہے، وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے، جو روح رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ وہ پریز دی لارڈ۔ جی۔ جی، اور پھر یہ ڈینیل کی بات ہو رہی ہے، جب وہ ڈینیل 2:47 میں جی۔ جب نبوکت نظر بادشاہ کچھ کہہ رہا ہے اور اس بات کو مان رہا ہے، اور اس بات کا کیونکہ یہ جو نام ہے یہ شخصیت کو، انسان کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ بھی دانیل 2۔ پڑھ دیں 2:47 جی۔ اچھا جی، دانیل ڈینیل کی کتاب اس کا چیپٹر 2 ورس 47 جو لکھا ہے، بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکتا ہے۔ Praise the Lord۔ ہلیلویہ۔ تو اس کے ساتھ زبور 136 کی 3 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مالکوں کے مالک کا شکر کرو۔ تو یہ جو بادشاہ کا کانسیپٹ ہے، یہ آگے جیسے کہ آپ نے متی رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیات میں آپ نے پڑھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مجوسی تھے، کئی مجوسی نکلے پورب سے، تو 3 ہی پہنچے، اور وہ ستارہ جو تھا ایک ڈیوائن، اس کو سٹار کہہ لیں، ڈیوڈ سٹار کہہ لیں، خدا نے غیر قوموں پہ بھی اس بات کو ظاہر کر دیا، حالانکہ وہ ستارہ سناش تھے، جوتشی تھے۔ اور وہ جب یہ پڑھے گئے حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم یہودیوں کے بادشاہ کو ڈھونڈنے اور اس کو سجدہ ہاں کرنے جی، آئے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہاں جی، تو اس کی آیت میں ہے کہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، اگلی آیت میں نا۔ ہاں، کیونکہ جی پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ بھید جو تھا، یہ خدائی نے وہ ستارہ ان کو دکھایا، غیر اقوام کو بھی، کہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ جو غیر اقوام ہے، یہ ایکچولی یہ بادشاہ جو ہے، یہ کہتے تھے یہودیوں کا بادشاہ، لیکن جو یہودی ہیں وہ کہتے تھے اسرائیل کا بادشاہ۔ تو جس طریقے سے
انہوں نے یہودیوں کو پاس رکھا، جتنے جنٹائلز تھے وہ جو یسوع کا تعارف جو ہے وہ وہ یہودیوں کے نام سے کرتے تھے، لیکن جو یہودی تھے جس طریقے سے اگر ہم متی 27 کی 42 دیکھ لیں، وہ اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر بیان کرتے تھے. ہوں تو یہ تھوڑا سا ہے، بادشاہ دونوں اقوام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ہاں تو جی، یہ لکھا ہے ورس 42 میں، متی اس کا 27 باب، ورس 42. ہاں جی، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں نہیں بچا سکتا. یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. اب سلیپ پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں. اور جو یہ کہ فقی فریسی ان کے ساتھ مل کے یہ بیان دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مرکز 15 کی 32 ورس ہے غالباً، جی. اس میں بھی یہی بیان ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ جو حوالہ جات ہیں، ہوں دیکھیں ابھی تو خداوند یسوع مسیح باپ کا تھرون یا سگاشن یا اس کا تخت جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے. لیکن ڈینیل اس کا 7 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں یہ ایکچولی اس کے فیوچر کی بھی بات ہو رہی ہے، جب وہ 1000 سالہ بادشاہی میں منیلیم میں اپنے تخت پہ بیٹھے گا. تو قدیم الایام لفظ جو ہے یہ ڈینیل 7 کی 9 میں ہے، یہ باپ کے لیے ہے. اور جو ڈینیل 7 کی 13 اور 14 ہیں، یہ آدم ذات دیکھ رہا ہے وہ ڈینیل، اور اس کو وہاں جا کے یہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ جو یسوع ہیں، یہ جب 1000 سالہ میں ذرا پڑھنا بادشاہی چاہتا میں. ہوں بھائی، جی پلیز کیونکہ بہت سوری. سارے لوگ ہیں جن کے پاس بائبل نہیں ہے، جو شاید غیر قوم سے بھی ہیں. تو ان کے لیے میں یہ چند آیات جو ہیں ان کو تلاوت کرنا چاہوں گا، جو بھائی نے ابھی جی ریفرنس دیے ہیں. دانیل 7 باب کی 9 آیت میں، میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الیام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند. اس کے حضور سے ایک ہاتھ سی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور ہاتھ کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی، کتابیں کھلی تھی. آگے چل کر لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا. اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت و حشمت اور مملکت سے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت جو اب جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. ہلیلویہ. یہ خداوند یسوع مسیح ہیں. اب یہ باپ اس کو 1000 سالہ بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجوسی آ گئے، جی، یعنی چرنی میں نہیں اس گھر میں آئے، گھر میں آئے. متی ہاں، 2 یہ کی بڑا 11 میں. کنفیوژن ایک تو نمبرز کے بارے میں کہ جو بہت سے لکھا کہ کئی مجوسی تھے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس گھر میں ہے، وہ چرنی میں جہاں پر یسوع پیدا ہوا، وہاں نہیں گئے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کو یسوع کی عمر جو ہے کتنی تھی، وہ کتنا ٹائم نہیں پتا. جی اور وہ ستارہ بھائی جو اس صاحب، گھر پر یہ آنا ٹھہر گیا. جی یہ جو پائس لفظ یوز ہوا ہے، جی. یعنی مجوسی جب اس گھر میں گئے تو یسوع ایک 1.5 سال 2.25 سال کا تھا. ہوں. جو بریف فاس ہے وہ لوکا میں نہیں ہے کہ وہ نامولود بچہ وہ کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. ہاں جی. ایکچولی جب یہ مجوسی وہاں گئے، میں تھوڑا ٹاپک سے نہیں نہیں ہو رہا نہیں، ہوں ٹھیک لیکن ہے چلے. ٹھیک ہے، پلیز پلیز. مجوسی جب گئے ہیرودیس سے ملے، اس نے کہا کہ ایک بادشاہ پیدا ہو گیا وہاں. مذہب کے جو اسکالرس تھے انہوں نے کہا ہاں، یہ جو میکا 5 کی 2 انہوں نے پڑھ دی ہے نا، جی. تو بتایا کہ یہی بیت الحم میں. تو اب دیکھیں یہ اسی جب وہ یسوع کے پاس گئے، اس کو سجدہ کیا. کیونکہ دیکھیں جس کو یسوع کا دیدار ہو جاتا ہے نا، وہ اس کا راستہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو بالکل. ہیرودیس نے کہا تھا اسے سجدہ کر کے مجھے بتانا، میں بھی اسے سجدہ کروں. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اب یہ توبہ یہی ہے، جس راہ پہ چل رہے ہیں اس سے مڑ کے تو یسوع کے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی صاحب کہ وہ جب دیکھا کہ ہیرودیس نے کہ میرے ساتھ ہنسی کی ہے، تو اس نے 2 سال کے بچے، یعنی اس کو پتا تھا اب وہ بچہ جو ہے نا وہ ہوں 2 سال 1.5 پونے 2 سال کا ہوں. پائس آج یہ لکھا یہ ہے، میں آئی ذرا یسوع ہے. اگر میں اس کو پڑھ دوں لوگوں کے لیے. جی 16 آیت میں ہے، 2 باب کی 16 آیت میں، جب جی ہیرودس جی نے دیکھا کہ مجوسی نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت الحم اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے.
اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی دفعہ جب اسے بادشاہ کا ہوں، ٹائٹل ملا جی. تو کتنے بچے جو تھے وہ ہوں، بے قتل کر گناہ دیے. مارے گئے. جی. جی. اور دوسری مرتبہ جب بادشاہ کا ٹائٹل اس کو مل رہا ہے، جیسے آپ نے وہ پام سنڈے والا نظارہ کھول دیا، ہاں جی، اس میں دیکھتے ہیں وہ جب شاہانہ شہانہ داخلہ یروشلم میں، تو تو لوگ بڑے کپڑے وہ بچھا رہے تھے. میکا 5:2 میں بھی ہے نا کہ وہ اچھا، تو اس وقت یسوع خود صلیب پہ چڑھ گیا. تو دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ حالانکہ یسوع نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا تھا، لیکن یہ جو ہم نے استثنا یا ووستہ سار یا ڈیٹرانمی اور ڈینیل اور زبور، یہ اس کے ایکچوئل یہ فیوچر کی بات ہے. سوری، وہ سوال آپ کا یہیں تک تھا، شاید آگے آپ جی جی. بات کر. نہیں جی. نہیں ٹھیک ہے. تو میں ایک تو وہ ماضی کی ہم بات کر رہے تھے، پرانے عہد نامہ کی، جی وہاں پر جو خداوند یسوع کے بادشاہوں نے کی تصویر جو دکھائی گئی، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو حوالہ جات پیش کیے دانیل میں سے اور پھر ڈیوٹرانومی سے، استثنا کی کتاب میں سے. دوسرا میرا جو اس سے ساتھ ریلیٹڈ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی خوبصورت تصویر یہ دیکھی کہ یسوع المسیح کے بارے میں جو وائس مین تھے انہوں نے آ کر کہا کہ جو بادشاہ پیدا ہوگا کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کریں. یسوع مسیح پیدائش کے اعتبار سے جو بادشاہ ہے وہ ایک شہزادہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک بادشاہ پیدا ہوا. ذرا اس پہ بادشاہ تھوڑا کا. سا اس کی ایٹمالوجی کے بارے میں ذرا بتائیے گا، اس کے نسب نامے کے حوالے سے کہ وہ ابن داؤد ہے. اور داؤد کے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس لائنیج کو دیکھیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ بادشاہ. تو ذرا متی کا جو انجیلی بیان میں جو ان کا جو نسب نامہ ہے اس کے حوالے سے ذرا کہ ابن داؤد ہونے کے حوالے سے جو بادشاہ ہے اس کا جو وعدہ کیا گیا کہ وہ تخت سے وہ جی. ستو سے جدا نہیں ہوگی. تو ذرا اس کے بارے میں پڑھانے آیا کیونکہ آپ کی اسٹڈی ہے وہ دیکھیں بہت اچھی ہے اس حوالے سے. ایک دفعہ ذکر ہوا جی. کلام مقدس میں، بلکہ یسوع نے خود ہی سوال کیا ہوں. کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ داؤد کیا ڈسینڈنٹ ایک ہی ہوں. بات ہو رہی ہے اس کی لڑی ابن میں سے. داؤد، ہاں جی. ہاں، داؤد کا بیٹا. تو وہ انہیں زبور 110 کی پہلی آیت میں لے گئے، اور یہ وہاں جا کے یسوع نے خود ہی بھید کھول دیا. وہ داؤد تو میرے بارے میں کچھ کہتا ہے، زبور 110 کی جی پہلی آیت سر پڑھ دے. جی. تو بڑی خوبصورت دیکھیں یہ یاد ہے. زبور جی 110 اس کی پہلی کون سی آیت آپ فرما رہے ہیں؟ پہلی آیت. اچھا جی، پہلی آیت جی میں یوں لکھا ہے، سام 110 ورس 1. یہودا نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دانے ہاتھ پر. یہوہ، شاید یہوہ، یہوہ. یہوہ سوری. سوری، وہ میرے جی. مائی اپالوجی. یہوہ نے نو. میرے خداوند سے کہا تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. جی ہاں. جی. تو جہاں یسوع نے دیکھیں 97 نام ہیں بائبل میں، ہوں. اور یہ ہر وقت اور حالات کے مطابق یسوع کو دیے گئے ہیں. ہوں. اب دیکھیں جب بنی اسرائیل کو نہایت ایک ہزار سالی پرسیکیوشن میں سے گزر رہی تھی، جی. تو یسایہ سوری یہ یسایہ 9:6 میں، تو وہاں اس کو 4 نیمز دیے گئے نا، جی. کہ وہ عجیب ہوگا، مشیر ہوگا، خدا قادر ہوگا، ابدیت کا باپ ہوگا اور سلامتی کا سلامتی شہزادہ. کا شہزادہ. جی تو جی. جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی خداوند یسوع مسیح کو اسی طریقے سے نام دی گئی، جس طرح خدا کا نام کے 14 ریولیشن ہے نا ہوں. ہوں. اس کے حالات کے مطابق. ابراہیم کو یہوہ یری، سو ہم ادھر نہیں. تو یہ ضرورت تھی اس وقت. تو مطلب ہے 97 ناموں میں جو جو جہاں جہاں ضرورت پڑی ہاں ابن وہاں. داؤد. اچھا یہاں پر جو داؤد کے ساتھ جو عہد تھا، میں ذرا اس وہ آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ ہم بات کریں نسب نامے کی. تو جی جو میں نے شروع میں کوٹ بھی کیا اس کو. جی. وہ آ، آپ پلیز تھوڑا دوسرا سیموئل. ایکسپلین کریں مجھے. جی نہیں نہیں مجھے نہیں تھوڑا سا نہیں نہیں کوئی بات نہیں. دوسرا جی. دوسرا سیموئل اس کا 7 باب اور اس کی اچھا. 12 آیت میں لکھا ہے، اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. وہی میرے نام کا گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور میرا بیٹا ہوگا. اگر وہ خطا کرے تو میں سے آدمی کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی
جیسے میں نے اسے سول سے جدا کیا، جیسے میں نے تیرے آگ سے دفع کیا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ باتیں ہوں اور یہ ساری رویا تھی، ویسے ناتن نے داؤد سے کہا۔ تو یہ کاوننٹ ہے داؤد کے ساتھ جو خدا نے باندھا، اور جو بھی ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں متی کے انجیلی بیان میں سے، اس کے نسب نامے کے حوالے سے، ابن داؤد جی ہونے کے حوالے سے، تو یہ جو عہد ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں بھائی صاحب، یہ عہد تو بالکل داؤد کے تخت یروشلم میں قائم۔ جی اب جی ہوگا یہ جب یسوع مسیح ہوں، جب آئے گا تو جی تھیوکریٹک ہوگی گورنمنٹ، یعنی ہوں، یسوع ہی چلائے گا۔ جی اب دیکھیں کلام مقدس میں بتایا گیا ہے کہ یسوع کے انڈر 12 یہ قبیلوں پہ سوری حزقیل، سوری، وہ جی آپ بڑی اچھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، مجھے پھر ہوتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا اس کو آگے لے کر بڑھوں آپ کی بات کو۔ آپ نے تھیوکریٹک کا لفظ استعمال کیا ہے، حاکمیت، حاکم اعلیٰ جو ہے خدا، تھیوس کا جی مطلب ہے جی، خدا، کیونکہ بہت سارے بہن بھائیوں کو پتا نہیں او تھیوس سوری، ہے حاکمیت کے بارے میں، خدا حاکم اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے ڈیموکریسی کی بات نہیں کی، آپ نے جمہوریت کی بات نہیں، نہیں کی، آپ نے صرف یسوع بادشاہ ہے، پریز دا یسوع لارڈ۔ بادشاہ۔ جی جی پلیز۔ اچھا سر، اس کے انڈر دیکھیں، جب یہ داؤد سے ہو رہا ہے تو اس کے جی انڈر داؤد جو ہے جی یہ 12 قبیلوں پہ ہوگا، حزقیل 37 کی 24 سے 28 میں۔ یہ ہاللیلویا۔ بالکل، ہاں جی، یہ اب اس لیے ہم وہ ڈسینڈنٹ ہے اس کا، یعنی اس کو کیا کہیں گے اردو میں، یسوع اس نسل میں ڈیوڈ سے، نسل میں سے۔ نسل میں سے ہے۔ ہاں جی، جی کیونکہ یسایہ 11 باب میں بھی ہے نا، اور یسی کے تنے جی سے کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی، اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ تو یہاں پر بھی تو سیون فولڈ انوائنٹنگ جو ہاں یسوع جی، پہ تھی، یعنی کاملیت کا ہاں مسا اس پہ تھا۔ ہاللیلویا، سو بھائی پریز صاحب دا یہ لارڈ۔ دیکھیں، اب جیزس اور یہ ڈیوڈ کا، ڈیوڈ جو ہے داؤد، وہ حزقیل 37 کی 24 سے 28 اگر آپ پڑھیں تو وہاں بیان کیا گیا ہے، یہ یہ فیوچر کا ایونٹ ہے ہوں، یہ، اور یہ یسوع کے انڈر یہ 12 قبیلوں پہ پھر یہ بادشاہ ہوگا۔ اب اس کی اس کے 37 باب اس کی کون سی ہے؟ 24 سے 28 ہوگی جی ہاں جی، جی یوں لکھا ہے، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کو ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے۔ جی جی، 28 تک بھائی صاحب۔ اچھا جی۔ اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا، فراوانی بخشوں گا، ان کے درمیان سے اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جب تک میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خدا اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ہاں جی، تو انڈر جیزس یہ کرے گا، اور جب 1000 سالہ بادشاہی شروع کرے گا، جی جی ہر مجدون کی جنگ میں وہ جو ہیکل بنی ہوگی وہ گر جائے گی۔ زکریا 6 کی 12 اور 13 میں یسوع خود وہ ہیکل بنوائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ فیوچر کے ایونٹس ہیں، سوری۔ ہاں جی، نہیں وہ ہم جب کنگڈم آف گاڈ کی بات کریں گے تو ضرور ہم ہاں اس جی لیکن ہاں آج جی تو جی صرف ہم ٹھیک۔ یہ بات کریں کہ جو آپ نے بڑے خوبصورت میرے لیے یہ آیات جو ہیں اتنی قیمتی ہیں، آپ نے جو کوٹ کی ہیں، نہیں صاحب اور یہ خدا نے آپ کو بڑی برکت دے آنےسٹلی، خدا نے جو آپ کو مسا دیا ہے کلام کا، اور جو آپ کے اندر جو یہ جو سارا ایک ڈکشنری ہے، آپ ہمارے لیے خدا ان کا شکر ہو، اور اس لیے لوگ بہت سارا آپ سے بات جلال کرتے عزت ہیں۔ بزرگی خدا سالو یہ اس کی ہے۔ میں جب اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو ہزقیل کا آپ نے ابھی بھائی اقبال جو ریفرنس دیا ہے، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا کا جو بنی اسرائیل کے لیے جو انتظام، جو خدا کی بادشاہی کے بارے میں، یسوع بادشاہ کے ہونے کے بارے میں، اب یہ دیکھیں کہ خدا جو ہے اس نے ان کو برکت دی، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، جو اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تھا، جو اس نے داؤد کے ساتھ عہد باندھا تھا، اور یسوع جو اس دنیا میں آئے باسط بادشاہ، اس کا ہمارے لیے کیا معنی ہے؟ کیوں ہم یسوع کو اپنا بادشاہ مانیں؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ تو کرسمس کا موقع ہے، بڑا دن ہے، لوگ ہم بڑے جوش و خروش سے اس دن کو منا رہے ہیں، لیکن جب ہم یسوع کو باسط بادشاہ مان چکے ہیں ان ویو جی آف آل دیز ورسز، تو میرا اور آپ کا اس سارے جو ٹائٹل ہے، نام ہے، اس کے کیا معنی ہے ہماری زندگی میں؟ ہم کیسے اس کو اپنی زندگی میں لیں؟
دیکھیں بھائی صاحب، یہ جو لاسٹ آپ نے بڑی اچھی اسٹڈی دی ہے، جی اور اس میں یہ خدا انسان کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہا ہے ہلیلویا کہ انسان جو ہے وہ گناہوں اس کے گناہ معاف کیے جائیں، اور وہ راست بازی کی طرف ہم، جائے. ہم، تو جس کے لیے یہ انسان کی بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے وہ ذکر ہوا تھا نا کہ وہ شریعت کو پورا اس نے کیا تھا. جی تو بیسیکلی اب دیکھیں، اس لیے میں اس کو مانتا ہوں نمبر ایک کہ ریکوائرمنٹ ہے بائبل میں، کم سے کم 4 ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے تھی یسوع لاڑے کے لیے، ہم، کہ یا وہ چولا بن کے آیا، درمیانی بن کے آیا، میڈیٹر وہی بن سکتا تھا. نمبر ایک کہ وہ خدا کے بہت قریب، ہم، یعنی جس طریقے سے یوحنا رسول کے انجیل اس جو کا بات میں 16 لکھا کی 28 میں باپ میں سے نکل کے آیا ہے اور اس دنیا میں آیا ہوں نجات کا کام کر کے. اور سیکنڈ یہ تھی کہ اس کی زندگی میں پاپ نہ ہو، ہم، گناہ نہ ہو. اس لیے میں یسوع کو اس لیے اپنا خداوند مانتا ہوں، بڑا بھائی مانتا ہوں. اور اس لیے اس نے شریعت میں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے کہا ہے کوئی تم میں جو مجھ پہ کوئی پاپ ہاں ثابت کر ثابت کرے سکتا ہے. جی تیسری چیز جو اس میں یسوع میں تھی کہ وہ گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے جی. ہم، میں گناہ گاروں کو، کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے انہیں جا. اور تیسری جو چوتھی چیز ہے بھائی صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. یسوع دیکھیں، ساری اور اقوام بھی مانتی ہیں کہ وہ مذاہب مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. تو جو ہمارا شفاعت کنندہ ہے، جو ہمارا میڈیٹر وچولا ہے، وہ زندہ ہے. ہاں، اس کی قبر وہاں موجود ہے، لیکن کلام مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن مرا، گاڑا گیا، دفن ہوا، اور کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا. پریز اور وہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ افسیوں 2، سوری، پہلا یوحنا کا پہلا پتری، پہلا یوحنا اس کا 2 کی پہلی میں لکھا ہے وہ اس کی منسٹری ختم نہیں ہوئی جی، وہ درمیانی ہے زندہ ہے، وہ شفاعت کر رہا ہے، ہماری وہ کہتا ہے نا یوحنا کہتا ہے کہ سفارش کر رہا ہے. آئے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن تو تم گناہ کرتے ہو جانو کہ ہمارا ایک درمیانی ہے، یعنی یسوع مسیح جو انسان بھی ہے. اب میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو. جی آپ سے جی باتیں پلیز کرنے آپ، کو تو بہت جی جی کر چاہتا ہے، دیجیے. اور آپ جو انسائٹ اس دیتے لیے ہیں. میں یسوع کو اپنا لاڑا ہاللویا. مانتا ہوں جی. اور میں تو ہاللویا. سمجھتا ہوں کہ میرے لیے آپ کی موجودگی اس پروگرام میں بہت ہی بابرکت ہے، ہم سب نہیں کے سر، لیے. تھینک یو. ابھی میں میں سارے، پھر کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں یسوع بادشاہ ہونے کے حوالے سے، جو آپ نے ریفرنس دیا تھا، سوچا میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور میرے سامنے ہے. میں تمام ان بہنوں بھائیوں کو جن کے اندر کنفیوژن ہے، میں جب گیا یروشلم تو میں نے دیکھا کہ کوئی صہیون پر جو ٹیچرز تھیں وہ اپنے بچے جو ان کے اسکول کے تھے ان کو لے کر آتی اور ان کو وہ دکھاتی تھی کہ یہ داؤد کا شہر ہے، اینڈ دس سٹی بلانگس ٹو یو. سینس آف بلانگنگ کہ جی بچوں یہ شہر جو ہے، اسی لیے تو وہ مر رہے ہیں اس شہر کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی. ابھی ہمارا جو آبائی گھر ہے سیالکوٹ میں، جو میں نے اپنے پیرنٹس کو بنا کے دیا، کیونکہ ساری زندگی ہم راولپنڈی میں رہے، اور انہوں نے کہا جی مجھے اب وہاں پہ گھر بنا کے دے، تو خدا کے پاس چلے گئے. میرا بیٹا اور ہم اس بات کی فیور میں نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچیں یا اس کو کچھ بھی اس کا کریں. ہم نے کہا کہ نہیں جی یہ ہماری نشانی ہے باپ کی. انہوں نے بڑے اس میں باغیچہ وغیرہ بنایا ہوا ہے، پھل وغیرہ. ابھی ہم جب اس کو دیکھتے خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو سینس آف بلانگنگ ہے، کوئی بھی اپنی معراج کہتے ہیں جی ہمارا آبائی گھر ہے، جی یہ ہماری آبائی زمین ہے، ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے. تو یہ جو خداوند کا وعدہ تھا ان کے ساتھ، کہ خداوند نے کہا جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، وہ میرا بندہ کو ہاللویا. ہمیشہ کے لیے ان کا فرمان ہوگا. اور آگے چل کر کہتا ہے میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. سو بہنوں بھائیو، I'm talking about the Jerusalem. یہ خدا نے اچھا کیوں جھگڑتے ہیں؟ دیکھیں یہ خدا کی چیز ہے، وہ زمین تو خدا کی ہے نا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. اور نہیں جی ہماری ہے، جی یہ زمین جی ہماری. خدا نے ان کو وہ گفٹ دیا ہے نا، میراث دیا ان کو. اس سے کیونکہ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بہت بڑی نسل بناؤں گا، تجھے یا برکت دوں گا. تو دس از اے بلیسنگ دے ہیو ریسیوڈ فرام گاڈ. اور خدا نے ان کو کہا کہ اس میں بسیں گے، نو بڈی کین ایکسپیل دیم فرام دیئر.
From all over the world, people are migrating to that place. वहाँ पर यहूदी बस्तियां बन रही हैं, सारे यहूदी वहाँ पर वापस जा रहे हैं। और खुदावन का ये इंतज़ाम है कि जब खुदावन अपने जलाल में आएगा और अपनी बादशाहत को कायम करेगा, तो वो शहर खुदा का है, उसने उनको दिया है, वो यरूशलेम खुदावन का शहर है। तो मैं हाँ, यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उसको अपनी जिंदगी का बादशाह माने। वो ऐसा बादशाह है जो हमारे दिलों पर हुकूमत करता है। इज अ किंग ऑफ किंग एंड हाँ, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नए दोस्तों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। All the people, those who are watching this service through this social media, they are also welcome, and please share this link with your friends. Later when you see that recording, आप अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को बांटें। और YouTube पर जब आप जाते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सकें। आज जो कुछ भी हमने सीखा यीशु के बादशाह होने के बारे में, इट्स सो प्रेशियस, सो ग्रेट। आई थिंक ऑन दिस क्रिसमस it is very important that we need to learn about his names, Emmanuel, King of King। और भी जो आने वाले दिनों में हम उसकी कहानत के बारे में सीखेंगे, और भी जो अच्छे अच्छे मजमून है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। भाई इकबाल, आपका बहुत भाई बहुत साहब, आपका एक शुक्रिया। एक वर्ष जी रह जी, गई है। प्लीज प्लीज प्लीज। और ये भी ये पॉलूस कह रहा है कि ये फिर बादशाहों का बादशाह, ये हम फ्यूचर में देख लेंगे। ये भी एक उसने हाँ जी बताया मुनासिब वक्तों में। तो वो प्लीज अगर पढ़ दें तो जी। थैंक यू। कौन सी आई था? पहला फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 15, पहला तिमोथियस, जी उसका 6 पार्ट और 15 है। जी। जी, यूं लिखा है खुदा के पाक कलाम में, फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6 और वर्स 15, 15। 15। जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, वो जो मुबारक और वाहिद हाकम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। जी, थैंक यू जी। मैं जरा इसको हाईलाइट भी कर लूँ इससे पहले कि हम दुआ करें। तो क्या बात। बड़ी खूबसूरत आपने ये बात, मैं कहता हूँ कि क्या बात है आपकी, खुदा नहीं आपको सर, बरकत दे। सारा और जलाल देखें इज्जत बुजुर्गी ये हमारे जो प्रिय आपने परमेश्वर। आयत जी, कोट अ, की है, इसी को मैं फाइनल करते हुए आगे इस आयत को जो देते हैं हम, कि जो आपने बात कही, मुकाशवा उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, और उसकी हाँ, पोशाक कुरान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा का ये शुक्र। वही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए जी, दुआ करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, खुदा उनके थैंक यू भाई जिंदा, साहब। खूबसूरत, हाँ, बाबरकत, ला तब्दील कलाम के लिए। तो आने आने वाले दिनों में हम और ज्यादा इसको सीखेंगे, खुदा उनसे बरकत पाएंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ भाई इकबाल से कि आप दुआ कीजिए। कुछ खास जो रिक्वेस्ट हैं उनको मेहरबानी करके आप याद रखिएगा। हमारे कुछ अजीज जो हैं वो आज पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं, एल्डर सरफराज और एल्डर अमरीन, उनके लिए दुआ कीजिए। और जो लोग बीमार हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारी एक अजीज बहन है शकुंतला, आप उनके लिए दुआ करें, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। और बहन सिंथिया जो है वो भी, खुदा ने देखिए दुआओं का जवाब दिया। बहन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शी वाज इन आईसीयू, और सारी वो ट्यूब वगैरह जो लगी हुई थी उनको उतार दिया गया है। हमने सबने मिलकर दुआ की और खुदा ने हालेलुया। हमारी बहन को शफा दी, और अभी वो वार्ड में आ गई हैं वापस। तो जो और भी दीगर बीमार हैं हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो आप ज़रूर इन सब अजीज़ों को अपनी दुआ में याद रखें। और हम दुआ करते हैं अनीस के लिए जो कि कनाडा में है, और वो भी, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, आईसीयू में है, उनके लिए दुआ करें। तो हमारे जो प्रोग्राम है उनको भाई इकबाल अपनी दुआ में याद रखिए। जरूरी नहीं आप उन सबके नाम लें क्योंकि याद नहीं रहता दुआ में कई दफ़ा। जी, कोई बात अनीस और शकुंतला और सिंथिया बहन, उनके लिए। और जो हमारा ट्रिप है, हमारा मिशन ट्रिप जो 2024, विजन 2024, जो कि जनवरी में हम पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पर मिशन ट्रिप है, मुख्तलिफ इलाकों में जाना है, उसके लिए दुआ कीजिए। और हमारे जो क्रिसमस के प्रोग्राम है उनको भी अपने दुआओं में याद रखिए। तो लेट्स प्रे टुगेदर। जो भी बहन भाई अभी हाँ, हमारे साथ, हमारे साथ इनोसेंट हमारे साथ आगे हैं, हम पाजी साहब को, पीटर साहब को भी हमेशा दुआ में याद रखते हैं, जफरी साहब को। तो प्लीज़ आप इन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करें और खुदा की बरकत चाहें। शहान जो हमारे एल्डर हैं वो भी पाकिस्तान गए हुए हैं, उनके लिए दुआ करें, एल्डर शहान के लिए।